السلام علیکم۔ خولہ اسلام کی طرف سے ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم نجاست کے پاک کرنے کا بیان پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 1، نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کی نجاست زیادہ سخت ہے، تھوڑی سی لگ جائے تب بھی دھونے کا حکم ہے، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جس کی نجاست ذرا کم اور ہلکی ہے، اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، خون اور آدمی کا پخانہ، پیشاب اور منی اور شراب، اور کتے بلے کا پخانہ، پیشاب اور سور کا گوشت اور اس کے بال و ہڈی وغیرہ، اس کی ساری چیزیں، اور گھوڑے، گدھے، خچر کی لید، اور گائے، بیل، بھینس وغیرہ کا گوبر، اور بکری، بھیڑ کی مینگنی، غرض یہ کہ سب جانوروں کا پخانہ، اور مرغی، بطخ اور مرغابی کی بیٹ، اور گدھے اور خچر اور سب حرام جانوروں کا پیشاب، یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پیشاب، پخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ مسئلہ نمبر 4، حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پیشاب جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ، اور گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ مسئلہ نمبر 5، مرغی، بطخ، مرغابی کے سوا اور حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے جیسے کبوتر، گوڑیا یعنی چڑیا، مینا وغیرہ، اور چمگادڑ کا پیشاب اور بیٹ بھی پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 6، نجاست غلیظہ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اگر پھیلاؤ میں روپے کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے، اس کے دھوئے بغیر اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نہ دھونا اور اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ اور برا ہے، اور اگر روپے سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں، بغیر اس کے دھوئے نماز نہ ہوگی۔ اور اگر نجاست غلیظہ میں سے گاڑھی چیز لگ جائے جیسے پخانہ اور مرغی وغیرہ کی بیٹ تو اگر وزن میں 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے ہوئے نماز درست ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بے دھوئے نماز درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصے میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں، یعنی اگر آستین میں لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم ہو، اور اگر کلی میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو، اگر دوپٹے میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تب معاف ہے۔ اسی طرح اگر نجاست خفیفہ ہاتھ میں بھری ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہو تب معاف ہے۔ اسی طرح اگر ٹانگ میں لگ جائے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تب معاف ہے، غرض یہ کہ جس عضو میں لگے اس کی چوتھائی سے کم ہو، اور اگر پورا چوتھائی ہو تو معاف نہیں، اس کا دھونا واجب ہے، یعنی بے دھوئے ہوئے نماز درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 8، نجاست غلیظہ جس پانی میں پڑ جائے تو وہ پانی بھی نجس ہو جاتا ہے، اور نجاست خفیفہ پڑ جائے تو وہ پانی بھی نجس خفیف ہو جاتا ہے، چاہے کم پڑے یا زیادہ۔ مسئلہ نمبر 9، کپڑے میں نجس تیل لگ گیا اور ہتھیلی کی گہراؤ یعنی روپے سے کم بھی ہے، لیکن وہ 2-1 دن میں پھیل کر زیادہ ہو گیا تو جب تک روپے سے زیادہ نہ ہو معاف ہے، اور جب بڑھ گیا تو معاف نہیں رہا، اب اس کا دھونا واجب ہے، بغیر دھوئے ہوئے نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 10، مچھلی کا خون نجس نہیں ہے، اگر لگ جائے تو کچھ حرج نہیں، اسی طرح مکھی، کھٹمل، مچھر کا خون بھی نجس نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 11، اگر پیشاب کی چھینٹیں سوئی کی نوک کے برابر پڑ جائیں کہ دیکھنے سے دکھائی نہ دیں تو اس کا کچھ حرج نہیں، دھونا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر دلدار نجاست لگ جائے جیسے پخانہ خون تو اتنا دھوئے کہ نجاست چھوٹ جائے اور دھبا جاتا رہے، چاہے جتنی دفعہ میں چھوٹے، جب نجاست چھوٹ جائے گی تو کپڑا پاک ہو جائے گا، اور اگر بدن میں لگ گئی ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے، البتہ اگر پہلی ہی دفعہ میں نجاست چھوٹ گئی تو 2 مرتبہ اور دھو لینا بہتر ہے، اور اگر 2 مرتبہ میں چھوٹی ہے تو 1 مرتبہ اور دھو لے، غرض یہ کہ 3 بار پورے کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر ایسی نجاست ہے کہ کئی دفعہ دھونے اور نجاست کے چھوٹ جانے پر بھی بدبو نہیں گئی یا کچھ دھبا رہ گیا ہے تب بھی کپڑا پاک ہو گیا، صابن وغیرہ لگا کر دھبا چھڑانا اور بدبو دور کرنا ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 14، اور اگر پیشاب کے مثل کوئی نجاست لگ گئی جو دلدار نہیں ہے تو 3 مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ نچوڑے، اور تیسری مرتبہ اپنی طاقت بھر
خوب زور سے نچوڑے تب پاک ہوگا، تو اگر خوب زور سے نہ نچوڑے گی تو کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 15، اگر نجاست ایسی چیز میں لگی ہے جس کو نچوڑ نہیں سکتی، جیسے تخت، چٹائی، زیور، مٹی یا چینی کے برتن، بوتل، جوتا وغیرہ، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ دھو کر ٹھہر جائے، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر دھوئے، پھر جب پانی ٹپکنا موقوف ہو تب پھر دھوئے، اسی طرح 3 دفعہ دھوئے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 16، پانی کی طرح جو چیز پتلی اور پاک ہو اس سے نجاست کا دھونا درست ہے، تو اگر کوئی گلاب یا عرق گاؤ زبان یا اور کسی عرق یا سرکہ سے دھوئے تو بھی چیز پاک ہو جائے گی، لیکن گھی اور تیل اور دودھ وغیرہ کسی ایسی چیز سے دھونا درست نہیں جس میں کہ چکنائی ہو، وہ چیز ناپاک رہے گی۔ مسئلہ نمبر 17، بدن میں یا کپڑے میں منی لگ کر سوکھ گئی ہو تو کھرچ کر خوب مل ڈالنے سے پاک ہو جائے گا، اور اگر ابھی سوکھی نہ ہو تو فقط دھونے سے پاک ہوگا، لیکن اگر کسی نے پیشاب کر کے استنجا نہیں کیا تھا، ایسے وقت منی نکلی تو وہ ملنے سے پاک نہ ہوگی، اس کو دھونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 18، جوتے اور چمڑے کے موزے میں اگر دلدار نجاست لگ کر سوکھ جائے، جیسے گوبر، پخانہ، خون، منی وغیرہ، تو زمین پر خوب گھس کر نجاست چھوڑا ڈالنے سے پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی کھرچ ڈالنے سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اگر سوکھی نہ ہو تب بھی اگر اتنا رگڑ ڈالے اور گھس دے کہ نجاست کا نام و نشان باقی نہ رہے تو پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 19، اور اگر پیشاب کی طرح کوئی نجاست جوتے یا چمڑے کے موزے میں لگ گئی جو دلدار نہیں ہے تو بے دھوئے پاک نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 20، کپڑا اور بدن فقط دھونے ہی سے پاک ہوتا ہے، چاہے دلدار نجاست لگے یا بے دل کی کسی اور طرح سے پاک نہیں ہوتا۔ نمبر 21، آئینہ کا شیشہ اور چھری، چاقو، چاندی، سونے کے زیورات، پھول، تانبے، لوہے، گلٹ، شیشے وغیرہ کی چیزیں اگر نجس ہو جائیں تو خوب پونچھ ڈالنے اور رگڑ دینے یا مٹی سے مانجھ ڈالنے سے پاک ہو جاتی ہیں، لیکن اگر نقشی چیزیں ہوں تو بے دھوئے پاک نہیں ہوں گی۔ مسئلہ نمبر 22، زمین پر نجاست پڑ گئی پھر ایسی سوکھ گئی کہ نجاست کا نشان بالکل جاتا رہا، نہ تو نجاست کا دھبہ ہے نہ بدبو آتی ہے، تو اس طرح سوکھ جانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے، لیکن ایسی زمین پر تیمم کرنا درست نہیں، البتہ نماز پڑھنا درست ہے۔ جو اینٹیں یا پتھر چونا یا گارے سے زمین میں خوب جما دیے گئے ہوں کہ بے کھودے زمین سے الگ نہ ہو سکیں، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ سوکھ جانے اور نجاست کا نشان نہ رہنے سے پاک ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 23، جو اینٹیں فقط زمین میں بچھا دی گئی ہیں، چونا یا گارے سے ان کی جڑائی نہیں کی گئی ہے، وہ سوکھنے سے پاک نہ ہوں گی، ان کو فقط دھونا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 24، زمین پر جمی ہوئی گھاس بھی سوکھنے اور نجاست کا نشان جاتے رہنے سے پاک ہو جاتی ہے، اور اگر کٹی ہوئی گھاس ہو تو بے دھوئے پاک نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 25، نجس چاقو، چھری یا مٹی اور تانبے وغیرہ کے برتن اگر دہکتی آگ میں ڈال دیے جائیں تو بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 26، ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جائے گا، مگر چاٹنا منع ہے، یا چھاتی پر بچے کی کہہ کا دودھ لگ گیا پھر بچہ نے 3 دفعہ چوس کر پی لیا، وہ پاک ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 27، اگر کوڑا برتن نجس ہو جائے اور وہ برتن نجاست کو چوس لے تو فقط دھونے سے پاک نہ ہوگا بلکہ اس میں پانی بھر دے، جب نجاست کا اثر پانی میں آ جاوے تو گرا کے پھر بھر دے، اسی طرح برابر کرتی رہے، جب نجاست کا نام و نشان بالکل جاتا رہے، نہ رنگ باقی رہے نہ بدبو، تب پاک ہوگا۔ مسئلہ نمبر 28، نجس مٹی سے جو برتن کمہار نے بنائے تو جب تک وہ کچے ہیں ناپاک ہیں، جب پکا لیے گئے تو پاک ہو گئے۔ مسئلہ نمبر 29، شہد یا شیرہ یا گھی، تیل ناپاک ہو گیا تو جتنا تیل وغیرہ ہوا اتنا یا اس سے زیادہ پانی ڈال کر پکاوے، جب پانی جل جائے تو پھر پانی ڈال کر جلائے، یوں اسی طرح 3 دفعہ کرنے سے پاک ہو جائے گا، یا یوں کرو کہ جتنا گھی تیل ہوا اتنا ہی پانی ڈال کر ہلاؤ، جب وہ پانی کے اوپر آ جائے تو کسی طرح اٹھا لو، اسی طرح 3 دفعہ پانی ملا کر اٹھاؤ تو پاک ہو جائے گا، اور گھی اگر جم گیا ہو تو پانی ڈال کر آگ پر رکھ دو، جب پگھل جائے تو اس کو نکال لو۔ مسئلہ نمبر 30، نجس رنگ میں کپڑا رنگا تو اتنا دھوے کہ پانی صاف آنے لگے تو پاک ہو جائے گا، چاہے کپڑے سے رنگ چھوٹے یا نہ چھوٹے۔ مسئلہ نمبر 31، گوبر کے کنڈے اور لید وغیرہ نجس چیزوں کی راکھ پاک ہے اور ان کا
کا دھواں بھی پاک ہے، روٹی میں لگ جائے تو کچھ حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 32، بچھونے کا ایک کونا نجس ہے اور باقی سب پاک ہے تو پاک کونے پر نماز پڑھنا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 33، جس زمین کو گوبر سے لیپا ہو یا مٹی میں گوبر ملا کر لیپا ہو وہ نجس ہے، اس پر بغیر کوئی پاک چیز بچھائے نماز درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 34، گوبر سے لیپی ہوئی زمین اگر سوکھ گئی ہو تو اس پر گیلا کپڑا بچھا کر بھی نماز پڑھنا درست ہے، لیکن وہ اتنا گیلا نہ ہو کہ اس زمین کی کچھ مٹی چھوٹ کر کپڑے میں بھر جائے۔ مسئلہ نمبر 35، پیر دھو کر ناپاک زمین پر چلی اور پیر کا نشان زمین پر بن گیا تو اس سے پیر ناپاک نہ ہوگا۔ ہاں، اگر پیر کے پانی سے زمین اتنی بھیگ جائے کہ زمین کی کچھ مٹی یا یہ نجس پانی پیر میں لگ جائے تو نجس ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 36، نجس بچھونے پر سوئی اور پسینہ سے وہ کپڑا نم ہو گیا تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کا کپڑا اور بدن ناپاک نہ ہوگا۔ ہاں، اگر اتنا بھیگ جائے کہ بچھونے میں سے کچھ نجاست چھوٹ کر بدن یا کپڑے کو لگ جائے تو نجس ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 37، نجس مہندی ہاتھوں پیروں میں لگائی تو 3 دفعہ خوب دھو ڈالنے سے ہاتھ پیر پاک ہو جائیں گے، رنگ کا چھڑانا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 38، نجس سرما یا کاجل آنکھوں میں لگایا تو اس کا پونچھنا اور دھونا واجب نہیں۔ ہاں، اگر پھیل کے باہر آنکھ کے آ گیا ہو تو دھونا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 29، نجس تیل سر میں ڈال لیا یا بدن میں لگا لیا تو قاعدہ کے موافق 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، کھلی ڈال کر یا صابن لگا کر تیل کا چھڑانا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 40، کتے نے آٹے میں منہ ڈال دیا، بندر نے جھوٹا کر دیا تو اگر آٹا گندھا ہوا ہو تو جہاں منہ ڈالا ہے اتنا نکال ڈالے، باقی کا کھانا درست ہے، اور اگر سوکھا آٹا ہو تو جہاں جہاں اس کے منہ کا لعاب ہو نکال ڈالے، باقی سب پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 41، کتے کا لعاب نجس ہے اور خود کتا نجس نہیں، سو اگر کتا کسی کے کپڑے یا بدن سے چھو جائے تو نجس نہیں ہوتا، چاہے کتے کا بدن سوکھا ہو یا گیلا۔ ہاں، اگر کتے کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہو تو اور بات ہے۔ مسئلہ نمبر 42، رومالی بھیگی ہونے کے وقت ہوا نکلے تو اس سے کپڑا نجس نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 43، نجس پانی میں جو کپڑا بھیگ گیا تھا اس کے ساتھ پاک کپڑے کو لپیٹ کر رکھ دیا اور اس کی تری اس پاک کپڑے میں آ گئی لیکن نہ تو اس میں نجاست کا کچھ رنگ آیا نہ بدبو آئی، تو اگر یہ پاک کپڑا اتنا بھیگ گیا ہو کہ نچوڑنے سے ایک آدھا قطرہ ٹپک پڑے یا نچوڑتے وقت ہاتھ بھیگ جائے تو وہ پاک کپڑا بھی نجس ہو جائے گا، اور اگر اتنا نہ بھیگا ہو تو پاک رہے گا، اور اگر پیشاب وغیرہ خاص نجاست کے بھیگے ہوئے کپڑے کے ساتھ لپیٹ دیا تو جب پاک کپڑے میں ذرا بھی اس کی نمی اور دھبا آ گیا تو نجس ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 44، اگر لکڑی کا تختہ ایک طرف سے نجس ہے اور دوسری طرف سے پاک ہے تو اگر اتنا موٹا ہے کہ بیچ سے چڑھ سکتا ہے تو اس کو پلٹ کر دوسری طرف نماز پڑھنا درست ہے، اور اگر اتنا موٹا نہ ہو تو درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 45، 2 تہہ کا کوئی کپڑا ہو اور ایک تہہ نجس ہے دوسری پاک ہے تو اگر دونوں تہیں سلی ہوئی نہ ہوں تو پاک تہہ کی طرف نماز پڑھنا درست ہے، اور اگر سلی ہوں تو پاک تہہ پر بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ یہ تھا نجاست کا بیان جو کہ آج میں نے بیان کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کی زندگی میں یہ باتیں کارآمد ثابت ہوں گی۔ کچھ خواتین نہیں پوچھنا پسند کرتی یا وہ ہچکچاتی ہیں کسی سے بھی پوچھنے میں، تو وہ میری ویڈیوز دیکھا کریں، آپ کو گھر بیٹھے ہوئے دینی تعلیم ملتی رہے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کا بٹن کلک کریں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن کلک کریں، اس سے آپ کو نوٹیفیکیشنز ملیں گی۔ اگر آپ کسی خاص ٹاپک پہ ویڈیو بنوانا چاہتی ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی خواتین کی مدد ہو جائے اور وہ بھی گھر بیٹھے ہوئے کچھ دینی تعلیم حاصل کر سکیں، تاکہ وہ ساری زندگی گناہ گار نہ رہیں، ساری زندگی وہ اس ہچکچاہٹ کی وجہ سے کسی سے پوچھ نہیں سکتی، تو یہ آپ کو سہولت ہوگی ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے اب آرام سے میری بات سن کے اب میں آپ کو بیان دے رہی ہوں، اور یہ مکمل کوئی جھوٹے بیان یا ایسے بیان نہیں ہیں، یہ مکمل دینی بیانات ہیں جو کہ میں آپ کی سامنے پیش کرتی ہوں۔ ابھی کے لیے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے آپ سب کو خدا حافظ۔